حضرات، اللہ کو اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. کیوں ہے محبت؟ اس لیے کہ اس بندے کی ایک ایک چیز اللہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی ہوتی ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ. یہ چیز ہے اللہ کے نہ جانے کتنے سورس لگے ہوئے ہوتے ہیں تب بندوں کی ایک ایک چیز تیار ہوتی ہے. میڈیکل سائنس میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انیٹمی، اور ایک اور چیز پڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فزیالوجی. انیٹمی اور فزیالوجی کو جب انسان پڑھتا ہے، ہمارا سبجیکٹ وہ نہیں ہے، لیکن میں نے محض اس لیے تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں. میں نے بارہا بایولوجی پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں، باٹنی پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں، زوالوجی پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں. جانوروں کی انیٹمی آف اینیملز میں نے پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں، اور باڈی کے متعلق کیا پڑھا، ڈیٹیل میں پڑھا تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے جسم پر غور کرو، میں نے تمہارے جسم میں کیا کیا رکھا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، تم کیوں نہیں غور کرتے تمہارے جسم میں میں نے کیا کیا رکھا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات کے چپے چپے میں اپنی قدرت، اپنی رحمت کی نشانیاں تمہیں دکھا دوں گا خود تمہارے جسم کے اندر. شرط یہ ہے اس کے لیے کہ انسان اپنے جسم پر غور کرے. تو بدن کی ایک ایک چیز اللہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی، اور ایک ایک چیز پر اللہ کی قدرتیں اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں عام حالات میں جب تک بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے. میڈیکل پڑھنے والے ایک ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں. آنکھ کا اسپیشلسٹ ساری زندگی تحقیق کرتا رہے گا، انتہا تک نہیں پہنچ سکے. ہڈیوں کا ماہر ساری زندگی ہڈیوں کی ریسرچ کرتا رہے گا، آخر میں کہے گا کہ ہماری ساری ریسرچ انکمپلیٹ ہے. ایک ایک چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے. نروس سسٹم، کڈنی سسٹم، لیور سسٹم، ہارٹ کا سسٹم، برین کا سسٹم، یہ سارا اللہ نے انسان کو دیا ہے. ہر چیز عجیب ہے، ہر چیز عجیب ہے. تو چونکہ اللہ نے بندے کو تمام وہ چیزیں دی ہیں جس کو بندے کو ضرورت ہے، اس لیے اللہ کو بڑی محبت ہے بندوں کے ساتھ. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محبت اور شفقت کے 10 حصے کیے. ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، اس میں باپ کے دل میں بچوں کی محبت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، بھائیوں کے دل میں بھائیوں، یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت. وہ ایک حصہ ہے جو تقسیم ہوا ہے، اور ساری کائنات کو حصہ میرا اس میں سے. جانوروں کے دلوں میں محبت ہے، ماں باپ کے دلوں میں محبت ہے، جنگلی جانوروں کے دلوں میں محبت ہے، درندوں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ہے. وہ ساری وہ محبت ہے جو ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، جس کو ہم کہیں گے 1/10، 10واں حصہ تقسیم ہوا ہے ساری کائنات میں. 9 حصے اللہ نے اپنے پاس. تو اللہ کی کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں سے. اور محبت کا ثبوت ہم خود ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ اب میں سے کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ میں نے آج تک اپنی آنکھیں کتنی مرتبہ غلط استعمال کی ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہماری آنکھوں کی لائٹ چھین لی. ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج تک میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے بولنے کی طاقت چھینی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا. تو اللہ کو بہت محبت ہم سے ہے، اور بہت محبت ہونے کی ایک عجیب مثال اور بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے مانگے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور کیسے عطا فرمائی؟ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. اللہ کو تو طاقت تھی کہ ہم کو پیدا کرتا اس گھر میں جس میں ایمان نہیں، اور وہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ پیدا ہوتا ہمارے گھر میں، وہ ایمان والا ہوتا اور ہم ایمان سے محروم ہوتے. لیکن اللہ نے ہم کو اس گھر میں پیدا فرمایا جس گھر میں ایمان تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو گھر کے اندر ایمان کی دولت ملی، چاہے ہم اچھے ایمان والے ہیں یا خراب ہیں یا کمزور ہیں، مگر بہرحال ایمان کی دولت ہمیں ملی. یعنی ہم نے وہ 9 مہینے گزارے ہیں اس خاتون کے پیٹ میں جس خاتون کے پاس ایمان تھا. ہم نے اس خاتون کا دودھ پیا جو خاتون ایمان والی تھی. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو میری محبتوں کا اندازہ کیسے کر سکے گا؟ میں نے تجھے ایمان والی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں گزرائے، میں وہاں بھی پہنچا سکتا تھا. میں نے تجھے ایمان والی ماں کا دودھ پلایا، میں تجھے وہاں کا دودھ پلا سکتا تھا. میں نے تجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا جس کے نتیجے میں تجھے اذان پڑھی گئی، تیرا ختمہ ہوا. اور اگر کہیں اور پیدا ہوا ہوتا تو وہاں نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا، نہ جانے کیا کیا ہوتا. تو اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے. اور ہمارا جسم جو اللہ نے بنایا بڑی پلاننگ کے ساتھ بنایا. اس دنیا میں مخلوقات میں سب سے بڑا پروجیکٹ انسان کا وجود ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم، تمہارے جسموں پر میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں اور حیرت انگیز نشانیاں رکھی ہیں. شرط یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ انسان کو پڑھے اور سوچے اور غور کرے. یہ جسم چونکہ اللہ کی بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے. کیونکہ خودکشی کرنے والا اپنے جسم کو ختم کرتا ہے. تم کیسے ختم کرو گے؟ یہ تو میرا بنایا ہوا جسم. اسی لیے انسان اپنی باڈی کا کوئی چیز بیچ نہیں سکتا. اسی لیے ہم اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈونیشن کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آئی ڈونیشن آپ تب کریں گے نا جب آنکھ آپ کی خود کی بنائی گی. اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب لیور ڈونیشن نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ لیور آپ کا خود کا بنایا ہوا تھوڑا ہی ہے. یہ تو اللہ کا دیا ہوا اور آپ سے یوزر ہے. آپ اس کے آنر نہیں ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. خیر مجھے آپ یہ نہیں سمجھانا ہے کہ آئی ڈونیشن اور کڈنی ڈونیشن اور بلڈ ڈونیشن کی اجازت کب ہے اور کیا نہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا جسم جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کو بڑی محبت ہے اپنے ہر بندے کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس بندے کے لیے تمام وہ چیزیں بین کر دی ہیں جو چیزیں انسان کے جسم کو، انسان کی عقل کو، انسان کی سماجی زندگی کو، انسان کی اخلاقی زندگی کو برباد کریں گی. اللہ تعالیٰ شانہ تمام چیزیں بین کر دی.